والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے اس ساری کائنات زمین و آسمان کو 6 دن کے اندر بنا کر کے تیار کیا۔ بیش بہا درود و سلام ہوں اللہ کی تمام علیہ الصلاۃ و تسلیم پر، بالخصوص ذات مقدسہ مطہرہ پر، جو کہ جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کہتا ہے یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کر دے، کم کر دے، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا۔ اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھ لیتے ہیں۔ ابھی ہم سن رہے تھے کہ ہمارا جو دین چل رہا ہے وہ سیرن پر چل رہا ہے۔ ہماری جو حالتیں ہیں، دین جو ہم کو ملا تھا وہ ہم کو راز نہیں ہے۔ ہماری سحرییں، ہماری افطاری اور اسی طرح ہمارا جو روٹین ہے وہ کس طرح چل رہا ہے، جس طرح سے کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اور یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ کتاب و سنت کو جانا ہم نے نہیں ہے، ہم نے اللہ کی تعلیمات کو اور نبی کی تعلیمات کو جانا نہیں ہے۔ ایک یہ وجہ ہے، اور دوسری انسان پیدا ہی کمزور کیا گیا ہے۔ تو یہ جو خرافات ہے یہ بڑے طاقتور ہو رہے ہیں اور انسان کو اپنی گرفت میں لے رہے ہیں۔ اب جب اللہ کی آیتیں آ گئی، اب جب نبی کا فرمان آ گیا، ہم نے سن لیا، اگر اس کے بعد بھی ہم روگردانی کریں اور اللہ کی آیتوں سے منہ پھیر لیں تو یقیناً ہمارا انجام بہت برا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا قرآن واضح ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر آسانیاں کرے۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ اللہ کا معاملہ بندوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی کتاب یہ چیز ہم کو سکھا رہی ہے، لیکن اب بھی اگر ہم کہیں کہ نہیں یہ رواج چل رہا تھا اسی کو چلنے دو، نئی چیزیں مت لاؤ، تو کسی مولوی کا جانے والا نہیں ہے۔ امام صاحب آتے، اذان ہو جاتی، نماز پڑھاتے، چلے جاتے، آپ سحری میں سوئیے، مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کی آیتوں کے ساتھ آپ کفر کر رہے ہیں، یہ چیزیں ہم کو ذہن میں رکھنی ہیں۔ آئیے جان لیتے ہیں اس پارے کے اندر جو ہم نے پڑھا ہے۔ اس بارے میں ایک سورت شروع ہو رہی ہے جس کو نساء کہا جاتا ہے، اور یہ النساء جو ہے امرأتوں کی جمع ہے، یعنی عورت۔ اللہ رب العالمین عورتوں کے بیان کو یہاں پہ بیان کر رہا ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے 7 محرمات انسان کو بتائے، 7 ایسی چیزیں ہیں۔ اور ایک چیز یہاں جان لے، اللہ کی یہ جو کتاب ہے بڑی وضاحت کرنے والی ہے۔ ہر جو مسئلہ انسان کی زندگی کے اندر ہو اس کا جواب یہ کتاب دینے والی ہے۔ انسان کو قرآن سننے اور سمجھنے میں شرم آتی، وہی اپنی بدعات اور خرافات پہ جمے رہنے ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اللہ کی آیتوں کے پاس آنے، آیتوں کو سمجھانے، ارے یہ نئی چیز دکھ رہی بھائی، اس کو کیسا اپنانا، اس کو کس طرح کرنا۔ اللہ کی آیتوں کے ساتھ، جبکہ ایک چیز جس کا ہم کو علم نہیں ہے وہ کس طرح چلی تھی اور کیوں چل رہی ہے اب تک اور چلے جا رہی ہے، بس اس کا علم ہم کو نہیں ہے، لیکن اللہ کی کتاب آنے کے باوجود اس کے جوابات اس کے اندر موجود ہے، لیکن ہم اس کو ترجیح دیے تو یہاں پر ہم خسارے میں ہیں۔ اللہ کن محرمات کا ذکر کر رہا ہے؟ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وامہات نسائکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم۔ اللہ رب العالمین 7 چیزوں کا ذکر یہاں پہ کر رہا ہے، اور کر کے بیان کرتا ہے یہ جو چیزیں ہیں تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ جنسی اعتبار سے 7 عورتیں ہیں جو کہ اللہ نے تم پر حرام کر دی گئی ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے حرمت علیکم امہاتکم، حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری لڑکیاں اور تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہاری بھائی کی لڑکیاں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور اسی کی طرح وہ عورتیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، اور وہ بہنیں جو کہ تمہاری رضائی بہنیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو تم پر حرام کر دیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی تعلیم ہے جو کہ اللہ ہم کو دے رہا ہے۔
اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ یہ دین ہم سکھا کر کے چاہتے ہیں کہ تم پر آسانی کرے. کیوں؟ کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، ہم نے مردوں کو کیا عورتوں پر قوام بنایا ہے. قوام ایک طرف سے ہوتا ہے وہبی اور ایک ہوتا ہے کسبی. یعنی اللہ رب العالمین نے مرد کو قوام بنایا ہے عورتوں کے اوپر، ایک طرف سے یہ کہ وہ اس کا محافظ ہے، ہر وہ شر سے، ہر وہ چیز سے اس کی حفاظت کرے، اس کو حفظ میں رکھے. یہ اور مرد کے اوپر اللہ نے رکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ قوام ہے ایک اعتبار سے، اور وہ ہر وہ چیز سے اس کے عزت و آبرو کا مسئلہ ہو، اس کی جتنے مسائل ہو، ان چیزوں کی حفاظت کرنا اللہ نے اس پر رکھا ہے اور یہ قوام ہے. اور دوسری طرح جو کہ کسبی بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مرد اپنا مال عورت پر خرچ کرتا ہے، اسی لیے اللہ نے مرد کو عورت پر قوام بنایا ہے. ان مسائل سے، کمانے کے جھنجھٹوں سے اللہ نے عورت کو آزاد کیا ہے، اور اس کی جو زندگی ہے یہ مروع خانہ تک کی ہے، اپنے گھر تک اللہ نے اس کو رکھا ہے. اب یہاں پر بات یہ آتی ہے کہ اسلام نے عورتوں کو کوئی عزت اور کوئی مقام نہیں دیا ہے. اللہ نے مردوں کو قوام بنا دیا، عورتوں کو چھوڑ دیا. یہاں پر قوام بنانے سے مراد عورتوں کو ذلیل کرنا یا عورتوں کو کم کرنا نہیں ہے. اب ایک مثال لے لے، ایک فوج کے اندر ایک کمانڈر ہے، اس کو کمانڈر ان چیف بنایا گیا ہے، تو اس سے مراد یہ تھوڑی نہ ہے کہ جو سپاہیاں ہیں اور جو باقی کے جو لڑنے والے ہیں ان کی عزت کو گرا دیا جائے، بلکہ قوام بنانے کا اور ایک صدر بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو کام ہو رہا ہے وہ ترتیب کے ساتھ ہو. اور ایک سوال، اللہ نے عورت کو قوام کیوں نہیں بنایا؟ اللہ نے جتنے انبیاء بھیجے سارے مرد بھیجے، نبی بھیجے، نبیہ بنا کر کے اللہ نے کسی کو نہیں بھیجا. کیوں؟ کیونکہ عورت کے اندر مرد کے بامقابل جذبات کے طور پر ہو، ایموشنلس ہو یا پھر قوت ہو، جسمانی قوت ہو، ذہانت ہو، ان سارے معاملات میں عورت کم ہے مرد کے مقابل، اس لیے اللہ نے مرد کو قوام رکھا ہے عورت پر. یہ اللہ رب العالمین کا دین ہے جو کہ ہم کو واضح طور پر سکھا رہا ہے. اب آئیے تھوڑا سا آگے چل لیتے ہیں، مختصر سا وقت ہے اس لیے آئیے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. اب کوئی مسائل ہو جائیں تمہارے درمیان تو اللہ کہہ رہا ہے پہلے تم دو حکمین کو بٹھاؤ، دو حکمین کو بٹھا کر کے صلح کراؤ. اگر صلح ہو جائے تو بہتر ہے. ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما ان اللہ کان علیما خبیرا. اگر صلح ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ آسانی کرنے والا، پورے علم اور قدرت رکھنے والا ہے، تو صلح کے ساتھ اس چیز کو مکمل کر لیا جائے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو جو مسئلہ ہے وہاں پر مقدم کیا جائے. اللہ رب العالمین حکمت والا اور خبر رکھنے والا ہے. اب کہا گیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کے حق کو پہلے لایا گیا، اللہ کے ساتھ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کے ساتھ شریک نہ کرو، کسی بھی چیز کو اس کے اندر مداخلت نہ کرو. اللہ کا دین مسلمانوں کے لیے آ گیا اور یہ بات بتا دی گئی کہ اللہ کے دین کے اندر کسی کو شریک نہ کرو. اللہ کا لایا ہوا دین جو نبی کے ذریعے تھا، نبی کی جو شریعت تھی وہ کس طرح کی تھی؟ ہم نے سنا بلال اذان دیتے مسلمان جاگ جاتے، مکتوم اذان دیتے رضوان اللہ علیہ مجمعین مسلمانوں کی سحری ختم ہوتی، اور اس کے بعد نماز کا وقفہ اذان کے درمیان کا 50 سے 60 آیتیں پڑھنے کا ہوتا. یہ اللہ کا دین تھا. اب یہ دین کے اندر شامل ہو گیا ہمارا سحرن. جب تک مول صاحب کا سحرن مسجد سے نہیں ہو جائے مسلمانوں کی سحری شروع نہیں ہوتی یا ختم نہیں ہوتی. یہ ظلم ہے. ہم نے مول صاحب مولویوں کی بھی یہ حالت ہے، مساجد کے مائک پکڑ کر کے کھڑے ہوئے ہیں 2 بجے رات سے 3 بجے رات سے. یہ مسائل کھڑے کر کے گھر میں کوئی بیمار ہے، بزرگ ہے، یہ چیز کو نظر رکھنا ہے. اذان دے کر جگاؤ بھائی، اتنی ہمدردی ہے اگر جگانا ہو تو. اللہ کے دین کو بدل کر کے وہ چیز لا کر بتا رہے ہو اللہ کے دین کے اندر، اور پھر نماز ہونے کے بعد نعتیں شروع ہو رہی ہیں نبی کے نام پر. اللہ اکبر. نبی کے لیے مر رہے ہیں، مٹ رہے ہیں. کہاں نبی کی تعلیمات کو سمجھنے والے مسلمان نہیں، نبی پہ مرتے. پہلے تعلیمات سمجھنا ہے میرے بھائی. نبی کی تعلیم ہم کو ملی. نبی کا معمول یہ ہوتا ہے سحری اس طرح کھایا کرتے تھے. مول صاحب اعلان کر کے بولتے سحری کا وقت ختم ہو گیا. سحری ہونے کے بعد مسلمان سوتے رہتا، نماز چھوٹ جاتی. یہ دین بتایا جا رہا ہے اور دعویٰ کر رہے ہیں مائک پکڑ کے کہ ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں.
یہ محبت کا دعویٰ ہے، یہ محبت ہے میرے بھائیوں۔ نبی کی سحری ختم ہوتی، نماز شروع ہوتی، مسلمانوں کو سلایا جا رہا ہے سحرن دے کر کے، سحری ختم کر جاؤ، اب سو جاؤ، اور جو سو گئے فجر کی نماز چھٹ گئی، اور نماز اگر چھٹ گئی تو رات بھر جاگنے، روزہ رکھنے، سحری کرنے یا نہ کرنے کا مقصد کیا؟ جو افضل چیز تھی ہمارے مولویوں نے ممبروں سے اور کیا ہے مائک سے اذان دے کر کے اسی چیز کو چھٹا دیا۔ یہ اللہ کی لائی ہوئی شریعت کے ساتھ کھلواڑ، یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ بولے تو بہت کڑوی لگتی ہے یہ باتیں، لیکن حقیقت پر دلالت کرتی ہے، سمجھنے کی چیزیں ہیں۔ اللہ کا دین یہی تھا، آسانی کے ساتھ سحریاں کھاؤ، سحریوں کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے۔ تسحروا فإن فی السحور برکہ، اب سحری کے اندر برکت ہے۔ اللہ کے رسول نے کھانے کا طریقہ بتایا، امت کو بتایا جا رہا ہے کہ 2 بجے رات کو اٹھو، کھا کے سو جاؤ۔ نبی کی تعلیمات مت مانو، نبی نے تم کو سحری کھانے کے بعد نماز کی تعلیم دی ہے اور بتایا واضح کر کے کہ جو اذان دی جا رہی ہے اس کو سن کر کھاؤ اور اس کو سن کر چھوڑو۔ لیکن مسلمان نہیں، اذان کی تو فکر ہی نہیں ہے، اذان ہمارے پاس ہو رہی، سورج غروب ہونے کے لیے آ رہا، 5 ساڑھے 5 کے وقت کو اذانیں ہمارے پاس ہو رہی، اور اذان کے بعد نماز کے بعد دعوے بھی ہو رہی، جبکہ ساری سنتوں کا اور سارے احکامات کا جنازہ نکل کے اس کے بعد اعلان ہو رہا کہ محبت کرنے والے ہیں۔ یہ شریعت ہے، یہ شریعت کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ، نبی کی لائی ہوئی شریعت کے ساتھ مذاق ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ بہت سے خرافات پیدا ہوتے۔ ایک اور چیز جیسے کہ والد محترم نے بتائی کہ نبی جو ہے نا بعض وقت حدیث کے اندر موجود ہے کہ مجھے کھلانے والا کھلاتا ہے، پلانے والا پلاتا ہے، یہ بات نبی کے حد تک ہو گئی تھی۔ اب نبی کرے نا بھائی، اسی بات پر ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا کہ اب نبی سحری نہیں کرے تھے نامل صاحب، تو سحری کرنے کے اوپر آپ نے کیوں کر دیے کہ کھاؤ سحری کے اندر برکت ہے؟ آپ اس حدیث کو مانتے یا نہیں مانتے؟ مان لیے، اب نبی کے عمل کو حلق کرو۔ نبی بیٹھ کے انگلی کرے تھے تو چاند ہل گیا تھا، تم پورا جسم لگاؤ، ہلا کے بتاؤ، نبی کی برابری کرتے؟ نبی کا عمل نبی کے ساتھ تھا، امتی کا عمل امتی کے ساتھ ہے۔ بات آ گئی آمنا و صدقنا، ہم نے سن لیا اور ایمان لا لیا، خلاص۔ اب بات آ گئی سحریاں کھاؤ، سحری میں برکت ہے تو کھانا ہے خل۔ اب اس کے بعد حجتیں نہیں، نبی کھائے تھے، نبی سے ثابت ہے، نبی چھوڑے تھے، نہیں، نبی کے معاملات کو نہیں لو، جہاں نبی نے تم کو دیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا سب سے پہلا معنی یہ ہے کہ جو نبی تم کو دے وہ لو، اس کے بعد جو نبی کی زندگی سے چیزیں مل رہی اس کو اختیار کرو۔ یا نبی حکم دے کے بول رہے، امتی بولتا نہیں، نبی کا معاملہ ویسا، نبی کئی معاملات میں الگ ہے میرے بھائی۔ اب نبی کی برابری کرنے جائیں گی امت مسلمان تو برباد ہو جائیں گی۔ یہی رافضیوں کی چال تھی، مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے، توحید سے بہکانے کے لیے۔ اللہ کی آیتیں ہیں جو کہ اللہ کھول کھول کے بیان کر رہا ہے، اسے سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دین کے اندر غلو اور استغلال نہیں ہے، اللہ نے دین کو آسان بنایا ہے۔ اب سحری کھا کے سو جانا، فجر چھوڑنا آسانی ہے، یہ آسانی ہے، یہ ہم آسانی کو دین بنا لیے۔ سو یہ دین کے اندر آسانی تھی، سحری کھڑو، نماز پڑھ لو، سو جاؤ، یہ دین کی آسانی تھی۔ سحری 2 بجے رات کو کر کے نماز چھوڑ کے سو جاؤ، یہ آسانی کو ہم دین بنا لیے سو ہے۔ تو دین آسانی کا نام ہے، آسانی دین اگر بنا کر کے ہم چلیں گے تو یقیناً برباد اور ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہ نے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ والدین کے احسان کو بتا رہا ہے۔ کتنی بوڑھی مائیں، کتنے بوڑھے والدین گھروں میں سو رہے ہیں اور یہ آوازیں سن کر ان کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ دین ہے۔ تکلیف کو دین سمجھ نہیں۔ اللہ اپنے حق کے بعد سب سے پہلا حق جو بیان کر رہا ہوں والدین کے حق کو بیان کر رہا۔ پوری قرآن پڑھ لیجئے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پھر یہاں کہا گیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، پھر کہا گیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ والدین کے حق کو اللہ رب العالمین بار بار یہاں مسلسل تکرار کے ساتھ لا رہا ہے اور بیان کر رہا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک لازم ہے، کس طرح بھی ہو۔ بھائی دین کو نہیں سمجھتے، مول صاحب سمجھانا لازمی ہے وہاں پہ۔ اب گھروں میں ایک مسئلہ ہوتا ہے، یہ سن لیے نا، جا کے بولتے مول صاحب ایسا بول رہے تھے، دونوں کے دونوں مل کے سحریاں سن کے اب تک کرتے آئے، ماں بڈھے ہو گئے یہاں تک سن سن کے سب کر کے۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ نئی یہ لائی ہوئی شریعت ہے، یہ اللہ کا حقیقی دین ہے، یہ اللہ کی حقیقی چیزیں ہیں۔ یہاں پر اللہ آسانی کر کے دین کو سمجھا رہا ہے۔ اب ہم جان لیے، ایک چیز جانے، گھر میں جا کے ہم کو سمجھا رہا ہے یہ دین ایسا ہے، اماں ایسا نہیں ہے، یہ دین ایسا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جس کو ہم سمجھ لیے وہ دین نہیں ہوتا۔ اگر اپنی منمانی سے دین نہیں کیا جاتا، دین وہ ہے جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے لایا ہوا ہے، اس پر ہم کو چلنا ہے تو کامیاب اور کامران ہو سکتے۔ اور برکت سے مراد
ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر یہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری میں اللہ نے برکت رکھی ہے اس لیے کیونکہ گھروں کے اندر برکت ہے اس طرح کے کہ تمہارے ایمانوں میں اللہ دلوں کو کھول دیتا ہے ایمان کے لیے۔ جب دین کی بات آ جاتی نا دل خود بخود تصدیق کر لیتا اس چیز کی، کیوں؟ کیونکہ برکت جب اللہ کی جانب سے نازل ہو جاتی۔ سحری چھوٹا سا عمل ہے لیکن اللہ رب العالمین اتنے راستے آسانی کے ساتھ، کیوں؟ یہ نبی اللہ کا آسان دین ہے، یہ اللہ کا آسان دین ہے، اگر اس کو ہم سمجھیں گے تو آسانیاں ہمارے لیے ہوں گی، تو اللہ برکت اس طرح رکھے گا، ہمارے دلوں کو ہمارے ذہنوں کو صاف کر دے گا اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے۔ تو یہ چیز ہے، اللہ رب العالمین والدین کے حق کو بتایا، پھر اس کے بعد کہا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو اور رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور قرابت دار ہمسایوں سے اور اجنبی ہمسایوں اور پہلے کے ساتھی سے اور راہ کے مسافر سے اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ میں غلام کنیز، یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے اور شیخ خور کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پر حقوق اللہ بیان کر رہا ہے، کن کن کے حقوق بیان کر رہا ہے؟ یتیموں کے، مسکینوں کے، جاری ذی القربہ قرابت داروں کے، وجاری بالجنب والصاحب بالجنب مسافرین کے حق کو اللہ بیان کر رہا ہے۔ یہ سارے حقوق کھل کر کے آ رہے ہیں۔ قرآن کو ہم صرف ترجمے سے بھی پڑھ لیے تو اتنا سمجھ سکتے کہ اللہ کے حدود کیا ہے، احکام کہاں کہاں ہے، اللہ کن کن چیز کی طرف بلا رہا ہے۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، اللہ رب العالمین اس کو پسند نہیں کرتا جو اللہ کی آیتوں کو سننے کے بعد، اللہ کے دین کو سمجھنے کے بعد بھی کسی دوسرے دین کا تابع ہو۔ اللہ ایسے شیخی کو یہ حماقت ہے، اللہ کے دین کو سن لینے کے باوجود بھی اگر مرضی ہماری چلی تو یہ حماقت ہے، اور ایسے حماقت کرنے والے شیخ خوروں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔